بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور آخری چند راتیں باقی ہیں. طاق راتوں کی تلاش اور طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کا سلسلہ جاری ہے. دنیا بھر میں بسنے والے مسلمان عبادتوں میں مشغول، گناہوں کا کفارہ ادا کرنے میں مشغول، دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ کی رحمتوں کے متلاشی ہیں. اور یہ مہینہ ہمارے لیے بہت ہی بابرکت ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ پاکستان کے حکمران اور پاکستان کے فسطائیت سے بھرپور اور انتقام سے بھرپور جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو یقین جانیے کہ بالکل ات خدادہ ویر جسے کہتے ہیں، انہوں نے تو ات مچائی ہوئی ہے. اور وہ نہ ہی کسی کو سحری کرنے دے رہے ہیں، نہ ہی کسی کو افطاری کرنے دے رہے ہیں. اور جب دل کرتا ہے، جہاں دل کرتا ہے، لوگوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، اغوا کر لیا جاتا ہے. آج رات بھی جو گزشتہ رات گزری ہے، اس رات بھی رات 3 بجے، صبح 3 بجے سحری کے وقت اسلام آباد G8 سے ایک اور نامور صحافی وحید مراد کو اٹھا لیا گیا. نامعلوم افراد آئے سیاہ لباس میں ملبوس اور ان کو بغیر کسی وارنٹ کے، بغیر کسی FIR کے اٹھا کر لے گئے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے کہ ہم کچھ عرصہ پہلے تک مقبوضہ وادی کے بارے میں یہ خبریں رپورٹ کرتے تھے. اور یقین جانیے مجھے ذاتی طور پر سری نگر سے، بارہمولہ سے، کپواڑہ سے فون آتے تھے اور بتایا جاتا تھا کہ یہاں پہ کس قدر ہم خوف و ہراس میں مبتلا ہیں. اور اب یہی صورتحال پورے پاکستان کی ہے، اور خاص طور پہ پنجاب کی، بلوچستان کی اور سندھ کی، کشمیر کی، گلگت بلتستان کی. وہاں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جو مزید المیہ ہے، وحید مراد کا کیا قصور ہے؟ وحید مراد کا کوئی قصور نہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے صحافیوں کو اٹھایا جا چکا. فرحان ملک آلریڈی جیل میں ہیں. تو بے شمار ایک لمبی لسٹ ہے جو اس وقت فسطائیت سے بھرپور حکمران جو ہیں، وہ ناجائز حکمران ہیں، وہ کر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ان کی ڈکٹیٹرشپ کو تسلیم کر لیا جائے، اور اس جعلی نظام کو میڈیا بھی قبول کر لے، عدلیہ بھی قبول کر لے، اور سب کے سب پوری کی پوری سیاسی جماعتیں تمام اس جعلی نظام کو قبول کر لیں. ہماری حاکمیت کو تسلیم کر لیا جائے اور بات ختم ہو جائے گی. جبکہ عین اسی وقت جب ان کو اٹھایا جا رہا ہے، خواتین کو اغوا کیا جا رہا تھا، اور بلوچستان کی خواتین جو کہ اپنے حقوق کے لیے نکلی ہیں، لاپتہ افراد کے لیے نکلی ہیں. میں پھر کہوں گا کہ جو لاپتہ افراد ہیں، تمام قوانین پاکستان میں موجود ہیں. فیڈرل ریویو بورڈ موجود ہیں، صوبائی ریویو بورڈ موجود ہیں، اور وہاں پہ کوئی بھی بڑے سے بڑا بھی ریاست دشمن جو ہو، اس کو بھی پیش کرنا پابندی ہوتی ہے کہ اس کو بھی پیش کیا جائے فیڈرل ریویو بورڈ میں اور صوبائی ریویو بورڈ میں. یہ آئین میں موجود ہے، اور میں نے خود کیسز رپورٹ کیے ہوئے ہیں کہ بند کر دیے جاتے تھے. ساری کارروائی بند کمرے میں ہوتی تھی، لیکن ان کو عدالت کے سامنے پیش کیا جاتا تھا. صوبائی ریویو بورڈ میں ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں، فیڈرل ریویو بورڈ میں سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں، اور یہ ساری کارروائی خفیہ رکھی جاتی ہے. اس لیے یہ جو لاپتہ افراد کا معاملہ ہے، یہ کوئی اس میں آئین، قانون اور جمہوریت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. یہ سراسر اس کو براہ راست ڈیل کر رہی ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو سچویشن اس وقت یہ ہے کہ ہر طرف یہ مارا ماری ہے. کل خواتین بلوچ رہنماؤں کو جو کہ اپنے لاپتہ افراد، اپنے والدین، اپنے بیوی، کوئی بیوی کی لاش مانگ رہا ہے، کوئی شوہر کی مانگ رہا ہے، کوئی بھائی کی لاش مانگ رہا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتا دیں وہ ہیں کہاں. سمپل اتنا بات کر رہے ہیں، اگر وہ مر گئے ہیں تو بھی ہمیں بتا دیں. لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان کے بال نوچے گئے، دوپٹے کھینچے گئے، اور جب عدالت نے ان کو رہا کر دیا، ڈسچارج کر دیا سمیع بلوچ کو، تو ان کو 16 MPO کے تحت گرفتار کر لیا گیا. بہرحال یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے جی. اور عین اس وقت یہ سب کچھ اس وقت ہو رہا تھا کراچی اور اسلام آباد کی سڑکوں پہ اور بلوچستان کی سڑکوں پہ، جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب اپنی والدہ کا نماز جنازہ پڑھا رہے تھے. کل ان کی والدہ کی تدفین تھی، اور ان کی نماز جنازہ انہوں نے خود پڑھائی. تمام کے تمام جو ہیں حکمراں
طبقہ جو ہے وہ سارے کا سارا پہنچا ہوا تھا اور انہوں نے نماز جنازہ خود پڑھائی. ہم بھی اس دکھ بھری گھڑی میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ہم ایک ریکویسٹ ضرور کریں گے کہ کم از کم ان کا دل جو ہے وہ اس حد تک کیوں پتھر دل ہو گیا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز ان کو نہیں سمجھ آ رہی. یہ بات غور طلب ہے، اس کو سوچنا چاہیے. بہرحال دوسری جانب جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ بہت عرصے سے روپوش تھے اور وہ نہیں نکل رہے تھے، کسی سے ملاقات نہیں کر رہے. خواجہ آصف صاحب ملاقات کے متلاشی ہیں، نہیں ملاقات کی جا رہی. خرم دستگیر صاحب کہتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہو رہی، اور وہ کہتے ہیں کہ مشورہ دیا ہے جی، ریسٹ کرنے کا مشورہ دیا ہے. کبھی کہا گیا کہ ان کو دل کی تکلیف ہے، کبھی کہا گیا کہ کوئی اور ایشو ہے، انہوں نے سعودی عرب جانا ہے، پھر علاج کے لیے لندن جانا ہے. جبکہ کل نماز جنازہ تھی عاصم منیب صاحب کی والدہ کی، تو وہ فوراً وہاں سے آئے ہیں اور سیدھا انہوں نے نماز جنازہ اٹینڈ کی ہے. اور کہا گیا تھا ہوائی سفر بند ہے، تو کل ہوائی سفر بھی بند نہیں تھا. تو اس لیے جناب یہ سارے کے سارے معاملات جو ہیں یہ پولیٹیکل ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے ساتھ، وہ کہتے ہیں خرم دستگیر صاحب کہ میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ پارٹی کا کوئی بھی رابطہ نہیں ہے، اور ہم کہہ سکیں کہ وہ کب بولیں گے ہمیں بھی نہیں پتہ کہ انہوں نے بولنا کب ہے. مگر جو صورتحال ہمیں سامنے آ رہی ہے، ہم امید کر سکتے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کسی بھی لمحے کچھ نہ کچھ ضرور بولیں گے اور کوئی اپنا کردار ادا کریں گے. یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اس کے بعد معاملہ دوسری جانب کہا جاتا ہے کہ جی نواز شریف صاحب کی کمیونیکیشن نہیں ہے اور وہ اپنی پارٹی کے ساتھ یہ اب باقاعدہ طور پہ گلے شکوے اپنے پارٹی کے لوگ ہی کر رہے ہیں، لیکن جہاں انہوں نے پہنچنا ہوتا ہے، جہاں پہ کچھ نہ کچھ ملنا ہوتا ہے، وہاں وہ پہنچ جاتے ہیں. یہ جو خاص طور پہ جو اس وقت فسطائیت کا دور چل رہا ہے، اس فسطائیت کے دور میں ایک بات تو طے ہو گئی ہے کہ پیپلز پارٹی کا تھوڑا سا چہرہ چھپا ہوا تھا، اور وہ شاید کچھ نظر آ رہا تھا کہ شاید تھوڑی بہت جمہوریت ہے. تو نہیں جناب، پیپلز پارٹی بھی اس سارے معاملے میں بالکل ننگی ہو کر سامنے آ گئی ہے. اور پیپلز پارٹی زرداری صاحب ہوں، بلاول صاحب ہوں، جو کل تک بہت پھدک کر بول رہے تھے، آج جو ہیں وہ بالکل وہی کام کر رہے ہیں جو مریم صاحبہ پنجاب میں کر رہی ہیں. اس لیے اب مریم صاحبہ میں اور بلاول بھٹو میں اور نواز شریف میں اور آصف علی زرداری میں، شہباز شریف صاحب میں اور وزیر اعلیٰ جو سندھ ہیں ان میں کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے. اور جو فسطائیت پنجاب میں ہے وہی فسطائیت بلوچستان میں ہے اور وہی سندھ میں ہے. لہذا اس حمام میں سب کے سب ننگے ہیں. تو بہرحال یہ ساری صورتحال میں اب عمران خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب میں ان کے خلاف آخری دم تک لڑوں گا، اور مجھے عدالتوں سے ریلیف نہیں ملے گا، یہ مجھے معلوم ہے. لیکن یہ عدالتیں چونکہ آزاد بھی نہیں ہیں، لیکن ہم پھر بھی اپنی جنگ جاری رکھیں گے، اور ہر محاذ پر انہوں نے کہا کہ میں لڑوں گا. اور اس لیے ان سے کوئی خیر کی توقع نہیں ہے، اور مجھے اس بات کا اندازہ ہے. لیکن ہم نے اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا، یہی انہوں نے اپنی پارٹی کو بھی کہا ہے. خان صاحب نے کہا کہ انہیں معلوم ہے کہ ان سے جو ملنے آتے ہیں وہ کس کے کہنے پر آتے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ کون کس کے کہنے پر آ رہا ہے اور کون میرے کہنے پر آ رہا ہے. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جن سے میں ملنا چاہتا ہوں ان کے نام دیے جاتے ہیں، وہ نام ڈیلیٹ کر دیے جاتے ہیں، لسٹ سے نکال دیے جاتے ہیں، اور وہ لوگ آتے ہیں جن کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، ملٹری لیڈرشپ چاہتی ہے کہ وہ مجھ سے ملیں آگے، اور وہ میرے پاس کیا لینے آتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس بات کا بھی اندازہ مجھے ہے. وہ سمپل سی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب جو ہیں، یہ آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ اس پہ کام ہوا کہ جناب یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ملنے پارٹی کے، تو عمران خان صاحب کو اگر ان سے ملنے نہ دیا جائے اور اپنے لائک مائنڈڈ لوگوں کو بھیجا جائے، پرو اسٹیبلشمنٹ لوگوں کو بھیجا جائے، تو عمران خان صاحب کی برین واشنگ ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو راضی کر لیا جائے گا. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ خود ان کا اتنا تجربہ ہو چکا ہے، وہ بڑے کلیئر ہیں اپنے معاملات میں، اور انہوں نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ ان کو بہت اچھی طرح پتہ ہے. اور پہلی بات اور دوسری بات، ان کو یہ جتنا بھی کر لیں گے، کسی قسم کی کوئی کمپرومائز جو ہے
انہوں نے کرنا نہیں ہے اور وہ اپنی بات پر قائم دائم رہیں گے۔ اور دوسری جانب جناب درانی صاحب نے کہا ہے کہ بھیڑیا بکریوں کا رکھوالا ہوگا تو بکریوں کا کیا بنے گا؟ پاکستان میں گورننس، قانون، احتساب نام کی اب کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یہ صورتحال اس وقت تک موجود ہے جی۔ اب آتے ہیں ذرا بلوچستان کے حوالے سے آپ سے ایک اور بات عمران خان صاحب نے کہا ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے لیے تمام یہ راستے بند بھی کر دیں تو یاد رکھنا کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور میری جو پورا اعتقاد ہے اور میرا یقین ہے اور میری جد و جہد ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آسرے پر ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی مجھے یقین ہے کہ مجھے انصاف ضرور ملے گا، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں انشاءاللہ ملے گا، اور میں نے سرخرو ہو کر واپس لوٹنا ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے کہا کہ عدلیہ کے حوالے سے، تو سچویشن یہ ہے کہ تمام کیسز جو ہیں جو عمران خان صاحب سے متعلق ہوتے ہیں یا پی ٹی آئی سے متعلق ہوتے ہیں اور یا صحافیوں سے ایون متعلق ہوتے ہیں، تو وہ کیسز ایسے ججز کو بھیجے جاتے ہیں جو کہ پی سی او ججز ہیں، جو غیر آئینی ترمیم کے نتیجے میں ان کو بھیجا گیا ہے، ان کو نوکری دی گئی ہے، ان کے حوالے کیے جاتے ہیں وہ کیسز، خواہ وہ الیکشن سے متعلق ہوں، فروری الیکشن چوری سے متعلق ہوں، وہ صحافیوں کے اغوا کا معاملہ ہو، وہ احمد نورانی کا کیس ہو، وہ کوئی بھی کیس ہو، تو وہ ان کو بھیجا جاتا ہے۔ عمران خان صاحب کے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے کیسز ہوں تو انہی کو بھیجے جاتے ہیں تاکہ آرام سے اطمینان سے کیسوں کو مینیج کیا جا سکے۔ تو اب آتے ہیں جناب صورتحال بلوچستان کی طرف، کیونکہ بلوچستان کی سچویشن کافی زیادہ گھمبیر ہو چکی ہے اور وہاں پر شٹر ڈاؤن کا سلسلہ جاری ہے، ہڑتال کا سلسلہ جاری ہے، یہ سب کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے لیکن رپورٹ نہیں ہو رہا، اور پورے بلوچستان میں ہڑتال چل رہی ہے، احتجاج ہو رہا ہے، سندھ میں بھی ہو رہا ہے اور اسلام آباد میں بھی ہو رہا ہے، لیکن ٹیلی ویژن چینلز کو نہیں ہے یہ اجازت کہ وہ دکھائیں گے۔ اختر مینگل صاحب انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں وٹ سے کوئٹہ تک ایک لانگ مارچ کا اعلان کرتا ہوں جو ہماری بیٹیوں کی گرفتاری اور ہماری ماؤں بہنوں کی بے حرمتی کے خلاف ہوگا۔ میں اس مارچ کی قیادت خود کروں گا اور تمام بلوچ بھائیوں اور بہنوں، نوجوانوں اور بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس مارچ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں۔ یہ صرف ہماری بیٹیوں کی گرفتاری کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے قومی وقار، ہماری غیرت اور ہمارے وجود کا سوال ہے۔ جب تک ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں محفوظ نہیں، ہم بھی خاموش نہیں رہیں گے۔ ہماری تحریک پرامن ہے، ہم ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف نکلے ہیں، اور جب تک انصاف نہیں ملتا ہم رکیں گے نہیں۔ وٹ سے کوئٹہ تک ہمارا مارچ صرف قدموں کا نہیں، ضمیر کا سفر ہے۔ جو خاموش ہے وہ بھی قصوروار ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ایک آواز بن کر اٹھیں اور آگے بڑھیں۔ یہ سچویشن اس وقت جناب چل رہی ہے اور یہ معاملہ ہے، جبکہ دوسری طرف جو بات آپ کو بتاؤں کہ نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی ایک خبر ہے، چلیں بہرحال وہ خبر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا۔ البتہ رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، مذاکرات کے لیے تیار ہیں، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کرنے ہوں یا کالعدم تنظیموں کے ساتھ کرنے ہوں یا بی ایل اے والوں کے ساتھ کرنے ہوں یا پھر مہرنگ بلوچ کے ساتھ کرنے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں ان کے ساتھ تو نہیں ہو سکتے، جو دہشت گردی نہیں کر رہے تو ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ ایک ہاتھ میں یہ بھی کہتے ہیں اور دوسری جانب وہ پھر کہتے ہیں کہ 9 مئی تو ہو 9 مئی والوں سے تو بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال جی چیزیں کچھ ایسی ہی چل رہی ہیں، اور امید ہے کہ جنرل صاحب کو خیال آ جائے اور کچھ صورتحال کی بہتری کی طرف جایا جائے، کیونکہ عدلیہ سے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں۔ یحییٰ افریدی صاحب کہتے ہیں انصاف کی بروقت فراہمی اولین ترجیح ہے، اور جو انصاف جناب مل رہا ہے اس بات کا تو ہمیں اندازہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ کس قدر انصاف مل رہا ہے اور کس طریقے سے پاکستان کو بے توقیر کر دیا گیا ہے۔ تو بہرحال جی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، فی الوقت اتنا ہی۔ لیکن عمران خان صاحب کی رہائی سے متعلق جو پیٹیشن تھی اس کو قائم مقام چیف جسٹس پی سی او کے ڈوگر صاحب نے نہیں سنا اور ایک لمحے بھی انتظار نہیں کیا اور اس کو پوسٹ پون کر دیا۔ بہرحال باقی خبر انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔